اگر ہم لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں بھی آیت نمبر 33 میں بھی کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنا بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرنے میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، کئی چیزیں، مطلب وہ اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہیں کرتی، اور اپنے شوہر کا جو مقام ہے وہ مقام کسی اور کو نہیں دیتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرتی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی، اپنے جسم کی حفاظت کرتی، جسم کا ایک حصہ بھی نامحرم کو نہیں دکھاتی۔ یہ اصل میں شوہر کے ساتھ وفا کرنا ہے۔ وفادار عورت وہ ہوتی ہے شوہر کے علاوہ اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتی، بازاروں میں نمائش بن کے نہیں گھومتی، فنکشن ہالوں میں لوگوں کے سامنے اپنی خوبصورتی دکھاتے ہوئے نہیں گھومتی۔ یہ وفادار عورت کی نشانیاں ہیں، یاد رکھو۔ اور شہوت کی نگاہ سے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور غیر مرد کو شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ آج تو حالت اتنی بری ہے شوہر کی موجودگی میں کئی عورتوں کو میں خود سنا اپنے کانوں سے کہ کیا بولتی ہیں، میکہ آنے کے بعد جو گھومنے کے لیے نکل جاتی ہے، میکہ جانے کے بعد شوہروں کو جھوٹی باتیں بول دے کہ میں فلاں ہمارے خالہ کے گھر کو جا رہی، نہیں میں ابھی گھر میں چھوں، میں ابھی بس ایسے ہی ہمارے پڑوس کے گھر میں ہوں، میں ہمارے بھائی کے پاس ہی ہوں، ایسی جھوٹی باتیں بول کے پتہ نہیں کہاں کہاں گھومنے کے لیے چلے جاتی۔ شوہر کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ چھوڑ دیا، میکے میں گئی، امی ان کے پاس رہتی ہوں گی بول کے یہ سوچ لیا۔ لیکن اکثر لڑکیاں، اکثر عورتیں یہ کرتی ہے، میکہ جانے کا بہانہ کرتی ہے، امی ان کے گھر جانے کے بعد پورے رشتہ دار، پورے خاندان والے سب کے شادیاں، رسماں، بازار، سب کچھ اٹینڈ ہوتی ہے، ہر چیز، ہر گھومنا پھرنا، شوہر سمجھتا گھر میں ہی ہوں گی۔ اکثر عورتوں کی یہ حالت، اللہ کے لیے غور کرنا۔ بلکہ عورتوں کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا، بولتی بھی ہے، اور کیا بولتی، نہیں جی ہم سسرال میں جاتے نا، سسرال میں جانے کے بعد ہمارے کو گیٹ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، سسرال میں گیٹ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو میکہ آنے کے بعد گیٹ سے باہر ہی رہنے کی اجازت لے کے آئیں کیا؟ جو شوہر آپ کو گیٹ سے باہر نکلنے کی اپنے گھر میں اجازت نہیں دیا تو وہ آپ کی امی کے گھر میں گیٹ سے باہر گھومنے کی اجازت کیسے دے گا؟ وہ خیانت کرتے ہوئے، جھوٹی باتیں بولتے ہوئے، بازاروں کی زینت بنتے ہوئے جو لوگ گھومتی ہے، بلکہ افائر کرنا، چاٹنگ کرنا غیر مردوں کے ساتھ، یہ تمام چیزیں، یہ بے وفائی ہے، یہ بے وفائی ہے۔ آج تو ایسے حالات، ایسے نیوز تو ہم کئی دیکھتے ہیں، شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، افائر کرنا، ان کے لیے بھاگ جانا، بھاگنا، یہ کیا کیا چیزیں ہو رہی، یہ تو ایک الگ ہی داستان ہے، یاد رکھو۔ بہرحال آدمی ہر چیز برداشت کر سکتا، لیکن اپنی بیوی کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو بھی ہو گئی آدمی برداشت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے بیگم چلو، کبھی کچھ بول دیے، کبھی غصہ کر دیے، کبھی یہ کام اچھا نہیں کرے، کبھی وہ کام، ہر چیز معاف ہو سکتی ہے، لیکن عورت کی بے وفائی یہ معاف نہیں کر سکتا انسان۔ یاد رکھو، ایک بار، آج تو حالات ایسے ہیں، حالات آج کل تو ایسے ہیں کیونکہ لوگ بے غیرت ہوتے چلے جا رہے ہیں نا، بے غیرت ہوتے چلے جا رہے، غیرت نام کی چیز ختم ہوتے چلے جا رہی، شرم نام کی چیز، حیا نام کی چیز ختم ہوتے چلے جا رہی۔ تو کتنے لوگ فون کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ فیاض بھائی دیکھیے، میں اپنی بیوی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا کسی غیر مرد کے ساتھ، اب میں کیا کروں؟ ارے یہ بھی کوئی سوال کرنے کی بات ہے کیا رے بھائی؟ ہاں صحیح بات ہے، لیکن کیا کروں؟ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں، میں مجبور ہوں، میں اب اس کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں تو میرے پورے رشتہ دار، میرے خاندان والے، اس کے بڑے، ہمارے بڑے بیٹھ کے فیصلہ کر رہے، ایک موقع دو گتے۔ یعنی ایک آدمی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا اور اس کو یہ بول کے سمجھا کے رکھنا کہ ٹھیک ہے ایک مرتبہ غلطی، یہ ایک مرتبہ ہونے کی غلطی ہے، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ افائر رکھنا، زنا کرنا، یہ کوئی معاف کرنے والی غلطی ہے؟ اور یہ کتنے بے شرم، بے حیا،
لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھا کے پھر ان کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے تو یہ بے شرمی، یہ بے حیائی عام ہوتے چلے جا رہی. جب کسی زنا کرنے والی عورت کو یا زنا کرنے والے مرد کو اگر سزا دیں گے اس کے شوہر کے ساتھ خلا یا طلاق دلا کے اس کو اکیلی لٹکا کے چھوڑ دیں گے، تب جا کے اسے معلوم ہوگی اس کی سزا، اس کی زندگی کتنی مشکل سے گزر رہی ہے. اور ایسی ہی سزا مرد کو بھی دیں گے، اس کو جب معلوم ہوگا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، پورا معاشرہ مجھے کیسی بری نگاہ سے دیکھ رہا، تب جا کے کسی اور عورت کو اور مرد کو وہ ایک سزا کے طور پر، نمونے کے طور پر دکھتا ہے. آئندہ وہ غلطی کرنے کی ہمت نہیں کرتے. لیکن آج ادھر زنا بھی کر لو، بڑے لوگ آ کے سمجھا کے پھر بھیج دے رہے. ادھر زنا کاریاں، بدکاریاں، افیئرز بھی کر لو، پھر اس کے بعد کیا ہے، نہیں ہماری بچی ایسی نہیں، ایک بہانہ مل جاتا اس کے اوپر کون تو بھی کر دیے. کیا کرے؟ جادو کرے. جادو کرنے سے زنا کرتے، نعوذ باللہ. جادو کا ایک بہانہ مل جاتا لوگوں کو. تو یاد رکھو، کئی لوگوں کے موبائل میں آج یہ بہت بڑا مسئلہ بنتے چلے جا رہا، بہت بڑا مسئلہ بنتے چلے جا رہا کہ عورتوں کے موبائل میں میسیجز غیر مردوں کے ساتھ چیٹنگ کرے سو، اور مردوں کے موبائل میں میسیجز غیر عورتوں کے ساتھ چیٹنگ کرے سو. اس کا ان کے ساتھ افیئر، اس کا ان کے ساتھ افیئر، چلتے جا رہا. دیکھ رہا ہوں مول صاحب، لیکن کیا کرنا؟ میں بول رہا ہوں، میری بیوی کو سمجھا رہا ہوں، نہیں سمجھ رہی. مول صاحب کیا کرنا؟ مارے تو بھی نہیں سمجھ رہی، سمجھائے تو بھی نہیں سمجھ رہی، میرے سامنے تو بول دے رہی ٹھیک ہے میں نہیں کروں گی ایسا، لیکن بعد میں پھر وہی چالو ہے. اب میرے بچے بھی بڑے ہیں، اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا. ایسے لوگ کتنے سوالات کرتے ہیں ایسے. اللہ کے لیے غور کرو. اور الٹا دھمکیاں دینے والے بھی ہیں. ایسے کام سب کچھ کر بھی لیتے ہیں، اس کے بعد دھمکیاں بھی دیتے ہیں الٹا، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو بہرحال یہ وہ کر دینا تو کیا، نیوز تو آج کل ایسے آ رہے نا کہ اس پر تو بہت سارے انسٹا میں ریلز بھی بن رہے. آج کل کچھ ایک دو چار نیوز ایسے بڑے خطرناک آئے. نیا شادی شدہ جوڑا، شادی ہوئی، ہنی مون پہ گئے اور وہاں پر پلان کر کے اپنے شوہر کو قتل کروا دے. تو اب اس پہ بچے ریلز بنا رہے، زیادہ مذاق اڑاتے ہوئے، ارے میں شادی نہیں کر لے تم بھائی. شادی کر لیے تو انہیں پہلے سے اس کا کسی کے ساتھ افیئر رہتا، انہیں دونوں مل کے میرے کو کہاں قتل کر دیتے کہ شادی سے ڈر لگ رہا، شادی نہیں کر لے تم بول کے بچے بھاگ رہے. تو یاد رکھو یہ بڑا خطرناک، یہ برے سے برے، بد سے بدتر لوگ بنتے چلے جا رہے. یاد رکھو. تو میں کیا بول رہا تھا، بیوی، نیک بیوی جو ہوتی ہے وہ وفادار ہوتی ہے، بے وفائی نہیں کرتی. اور اس میں خاص طور سے کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے غیر موجودگی میں یہ سوچ کے کہ چلو جی شوہر سامنے ہیں یا سسرال میں ہوں تو میرے اوپر یہ برقعے کی پابندی ہے، یہ پردے کی پابندی ہے، مجھے کھل کے کہیں پر جانے نہیں دیتے، مجھے فنکشنوں میں نہیں جانے دیتے، ویڈیو کے سامنے نہیں آنے دیتے، فوٹو کے سامنے نہیں آنے دیتے، فیشن نہیں کرنے دیتے، میک اپ نہیں کرنے دیتے، تو چلو اب سسرال سے اپنے گھر کو آ گئے، امی کے پاس آ گئے تو ہم آزاد ہو گئے، اب ہم جیسے چاہے گھومیں گے، جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے، جہاں چاہے وہاں بے پردہ گھومیں گے. تو یہ اصل میں تمہارے شوہر کے ساتھ بے وفائی ہے. یہ وفادار عورت کی نشانی نہیں ہوتی. آپ کا حسن، آپ کی خوبصورتی، آپ کا جسم امانت ہے آپ کے شوہر کی. اگر تم اس حسن کو کسی غیر مرد کے سامنے دکھا رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس امانت میں خیانت کر رہے. یہ اپنے شوہر کے محبت کی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ شوہر کے سامنے کچھ اور رہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں کچھ اور دکھیں. یہ شوہر کی محبت کی دلیل نہیں ہوتی. اگر شوہر سے سچی محبت ہے تو اس کی موجودگی میں بھی ویسی ہی رہیں اور اس کے غیر موجودگی میں بھی ویسی ہی رہیں. کئی عورتیں شوہر سعودی گیا، دبئی گیا تو بس ایسے بے حیا بن کے چھوٹے چھوٹے کپڑے اور ایسے میک اپ کر لے کے شادیوں میں، فنکشنوں میں چلے جاتے. جیسے شوہر آ گیا تو ان کے کپڑے بدل جاتے، ان کا پردہ کرنے کا طریقہ بدل جاتا. اعوذ باللہ. یہ منافقت ہے، منافقت، اور یہ بے وفائی ہے. یاد رکھو، یہ شوہر کو برداشت نہیں ہوگا جس دن وہ اس کو معلوم ہوگا.